حضرت بلال حبش کا تعارف۔ حضرت بلال حبش اصل میں حبشہ الفاسوپیا سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مکہ میں الفامیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا جو ایک حبشی عورت تھیں۔ حضرت بلال سیافام، مضبوط جسم اور نہایت خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ جب حضور نے اسلام کی دعوت مکہ میں شروع کی تو حضرت بلال سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ اب 7 ابتدائی مسلمانوں میں تھے جنہوں نے اعلان ایمان کیا۔ مظالم اور صبر و استقامہ۔ جب الفامیہ بن خلف کو خبر ملی کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے اب پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، کوڑے مارے جاتے، بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا، مگر حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک کلمہ رہتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ صبر و استقامت تارخن اسلام میں روشن مثال ہے۔ آزادی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو الفامیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر لیا۔ یہ اسلام میں غلاموں کی آزادی کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت بلال اور اذان۔ حضرت بلال کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب کی بلند اور دلنشین آواز میں اذان دی جاتی تو دلوں کو سکون ملتا۔ حضور خود بھی فرمایا کرتے، اے بلال، اذان دے کر ہمارے دل کو راحت پہنچا۔ جہاد اور قربانیاں۔ حضرت بلال ہر غزوہ میں رسول کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر، احد اور دیگر مارکوں میں بہادری دکھائی۔ حضور کے بعد کا حال۔ رسول کی وفات کے بعد حضرت بلال مدینہ میں اذان نہیں دے سکے۔ اذان دیتے تو لوگوں کے آنسو نکل آتے۔ اب شام، دمشق چلے گئے اور وہاں رہائش اختیار کی۔ ایک بار خواب میں نبی کو دیکھا تو مدینہ واپس آئے اور اب کی قبر کے پاس اذان دی۔ اس دن پورا مدینہ آبدیدہ ہو گیا۔ حضرت بلال حبش نے 20 ہجری میں شام، دمشق میں وفات پائی۔ اب کا مزار آج بھی دمشق میں موجود ہے۔ فضائل۔ اب اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ اب کی استقامت کی مثال قرآن و حدیث میں بھی آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال حبش کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی خاطر دنیا کی ہر تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے نام پر صبر کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں عزت ملتی ہے۔